علیہ وصحبہ اجمعین۔ یہودیوں کے بارے میں ہم قرآن مجید کی آیات پڑھ رہے ہیں کہ یہودی جب رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو اپنا یہ ذہن لے کے آتے کہ ہم معاذ اللہ جائیں گے بھی یہودی اور واپس بھی یہودی ہی بن کے آئیں گے۔ وہ ڈرامہ کرتے تھے اسلام لانے کا، ان کا پروگرام تھا کوئی نہیں، تو وہ بولتے تھے کہ بھئی بس ہم ہیں اگرچہ یہودی، ہم مسلمان بن جاتے ہیں اور مسلمان بن کے معاذ اللہ ان کو دھوکہ دیں گے، اس میں زیادہ آسانی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوا کہ جیسے حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک یہودی جو تھا وہ عیسائی یا یہودی مسلمان بن گیا کہ جس نے مسلمانوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ ایک بہت بڑا فرقہ معرض وجود میں آیا۔ یہ ہوتا ہے ایسا سارا سلسلہ۔ بالکل اسی طرح سے ایک جو یہودی تھا وہ عیسائی بن گیا، عیسائیوں کے پاس گیا۔ عیسائی سارے تقریباً مسلمان تھے دنیا میں۔ وہ جب یہودی عیسائی بن کے عیسائیوں کے پاس گیا تو اس نے جا کے صرف ایک بات کہی، اس نے کہا دیکھو عیسائیوں تم جناب عیسیٰ کو مانتے ہو تو جناب عیسیٰ تو مردے زندہ کرتے ہیں، اور جو بندہ مردے زندہ کرے وہ انسان نہیں، وہ خدا ہوتا ہے، تم اس کو خدا مانو۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا شروع کر دیا تو وہ کافر ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک لفظ نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ ایک ہی مچھلی ہوتی ہے جو سارے تالاب کو خراب کرتی ہے۔ ان کے پروگرام تھا کہ جب بھی رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ بھائی تو یہودی بن کے جاؤ، یہودی واپس بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آپ کے پاس آتے تو وہ کہتے کہ ہم ایمان لائے۔ یہودی کہتے کہ اسے مسلمان ہو گیا جی۔ اللہ فرما رہا ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ جب وہ داخل ہوئے تھے تو کفر کے ساتھ ہوئے تھے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ اسی طریقے سے کفر کے ساتھ ہی آپ سے نکل جائیں گے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، فرمایا حقیقت اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں، یعنی آتے بھی یہاں کافر ہیں اور جاتے بھی کافر ہیں۔ آپ اندازہ کریں جو قوم خود رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے بھی سیدھی نہ ہو سکی، وہ ہمارے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ابھی جو میں حیران ہوں اس بات کے اوپر، ابھی کل سے ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ پھر سے امریکہ کے دوروں پر گئے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ دورہ لگاؤ نا فلسطین کا، لگاؤ ان دنوں میں، غزہ کا دورہ لگاؤ، پوری دنیا جانتی ہے، سرکار پوری دنیا اقوام عالم جانتی ہے کہ فلسطین پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے، غزہ پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے، یہودیوں کی پشت پرائی یہ امریکہ کر رہا ہے سارا۔ اور ہمارے چیف صاحب وہاں پہ گئے ہوئے دورے کے اوپر، خدا جانے یہ کیا کرنے والے ہیں، کیا نظام ہے، ان کو کیا چاہیے ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ خدا بندہ یہ عاشق، خدا بندہ یہ، اس کے آخر میں آتا ہے کہ خدا بندہ یہ کون سی بستی کے رہنے والے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے، ان کو کون سا پروٹوکول چاہیے، یہ سمجھ نہیں آتا نظام کی۔ ابھی جو پاکستان کے اندر جو امریکی سفیر ہے وہ سب سے جا کے ملاقاتیں کر رہا ہے، امریکی سفیر، اس نے مولویوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، نون لیگ سے کی ہیں، جیل کے اندر بھی جا کے ایک بندے سے وہ امریکی سفیر مل کے آیا ہے۔ اب چونکہ انتخابات کے دن قریب ہے نا، امریکی سفیر سب کے پاس پھیرے لگا رہے ہیں، اور ہمارے چیف صاحب امریکہ میں پہنچے ہوئے ہیں، جبکہ چیف صاحب کا کام امریکہ جانا نہیں ہے، وہ تو سرحد کو سنبھالیں، پاکستان کی سرحد کو سنبھالیں، دہشت گردی کو ختم کریں۔ چند دن پہلے ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر 29 یہ بڑے بڑے جنرل کرنل اور 52 سیاستدان ہیں کہ جو پاکستان کی بیٹھ کے معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، وہ جرم کر رہے ہیں، سارے افغانستان کو سستی حالوں میں چیزیں بیچ رہے ہیں۔ وہ باقاعدہ لسٹ آئی ہے پاکستان کے اندر کہ کون کون سا بندہ کرپٹ ہے، کون کون سا بندہ یہاں پہ بیٹھ کے چوری کر رہا ہے۔ میں نے کہا چیف صاحب آپ بیٹھ کے ان کو پھانسی لگائیں نا، آپ کدھر جا کے پھر رہے ہیں؟ سارا نظام الٹا ہی ہے سرکار۔ نظام میں قدا ہے بگڑا ایسا کہ جہاں اسی کو ملتا ہے جس کو پینے کا سلیقہ ہے۔ سفیر امریکہ کا یہاں پہ بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہا ہے اور ہمارے چیف صاحب وہاں پہنچے ہیں اس لیے کہ پاکستان کو وزیر اعظم نہیں بلکہ امریکہ کو دلہ چاہیے جو کرسی پر بیٹھ کے ان کے اشاروں پر ناچے۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے، دیکھیں قرآن میں آپ کو اللہ فرما رہا ہے ابھی بھی یہودی ایسے ظالم قوم ہے، آپ کی بارگاہ میں آئے تب بھی کافر ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تب بھی کافر ہوتے ہیں۔ اگر یہودی قوم رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے بھی ٹھیک نہ ہو سکی تو ہمارے چیف صاحب وزیر اعظم صاحب 1000 چکر لگائے امریکہ کے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے سرکار۔ اب وہ ان کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے جہاد، جیسے رسول پاک علیہ السلام نے کیا تھا، جیسے عمر بن خطاب نے کیا تھا۔ یہودی ہو اور ٹھیک ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسائی ہو ٹھیک ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطنت عثمانی تو سرکار ٹوٹی ہے نا، اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہی تھی کہ جو عربوں کے بڑے بڑے سردار تھے نا، بڑے بڑے سردار قبیلوں کے، انگریز کے ساتھ مل گئے تھے، برطانیہ کے ساتھ،
برطانیہ نے کہا تھا کہ تم اس سلطنت کو توڑو، ہم تم جو عہدے چاہو گے تمہیں دے دیں گے۔ بغاوت کی عربوں نے سرکار، بڑے بڑے قبیل سرداری کے لالچ میں آ کے 3 بر اعظمہ پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ، انگریز نے ساری توڑ کے رکھ دی ہے۔ یہ مسلمانوں کی بغاوت، مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے۔ یہی کام بالکل ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان کی ہاتھوں سے نہ چلا جائے ان کی خباثتوں کی وجہ سے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، فرمایا حبیب آپ دیکھیں گے جو یہودیوں کی اکثریت ہے، یُسَارِعُونَ فِی الْإِثْمِ، وہ گناہوں میں بڑھ کے جاتے ہیں، وَالْعُدْوَانِ، اور سرکشی میں آگے بڑھ کے جاتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری میں آگے بڑھ کے جاتے ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا حبیب یہ قوم کتنے برے کام کر رہی ہے۔ اب معذرت کے ساتھ جو کام سارے ان کے برے تھے آج مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، یُسَارِعُونَ فِی الْإِثْمِ، فرمایا حبیب وہ جو قوم ہے یہودیوں کی گناہوں میں سب سے آگے ہوتی ہے، آج مسلمان نہیں ہیں۔ یہاں پہ کر لو تماشا گھوینڈ کے دربار دفاع کے پاس، ایک اعلان کر دو محلے میں کہ یہاں پہ آ کے کنجری ناچے گی، کوئی فلیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی کو بلان، سارے یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے جتنے بھی دلال ہوں گے۔ یسارعون فی الاثم، جس بندے کو پتا ہوگا کہ مجھے یہاں سے کرپشن ملے گی، مجھے یہاں سے حصہ ملے گا، سب سے پہلے وہاں پہ پہنچا ہوگا آج کے مسلمان۔ حضرت صاحب ہمارے پاکستان میں وہ جو حبیب جارق نے کہا تھا کہ یہاں پہ جس کو کچھ نہیں ملتا نا وہی صوفی ہے، باقی کوئی صوفی نہیں ہے۔ ساڑھے بزرگ فرماتے سن اے چھڑیا اونے نہیں جنہوں لبا نہیں، وگرنہ جنہوں لبا ہے انہیں چھڑیا کوئی۔ ہمارے یہاں کیا ہے صورت مسلمان کی، کھا پی کے اچھے طریقے سے حرام حلال اکٹھا کر کے حج میں جا رہے ہیں۔ اگر زیادہ پیسے والا بندہ ہے پاکستان میں جرم کر کے پھنستا ہے تو جج کر لیتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یار لگتا ہے گناہ زیادہ ہو گئے حج کر لیتا ہے، پھر وہاں سے پاک صاف ہو کے پھر وہی کام۔ تو یہ سارے کام جو جرم یہودیوں کے آج مسلمان کر رہے ہیں، یسارعون فی الاثم بھی ہیں مسلمان، جا کے دیکھ لیں پاکستان میں، یہاں پہ لاہور کے اندر بڑے بڑے سینما ہال ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنا رش ہوتا ہے۔ کبھی کبھار میچ ہوتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے، نوجوان جانتا ہے کہ جب بھی میچ ہوتا ہے لوگوں کی ساری دیہڑی کی نمازیں جاتی ہیں، لوگ جاتے ہیں، ٹکٹ لینے کی جگہ نہیں ہوتی، ٹکٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سرکار ہمارے ہاں جا کے دیکھ رہے، درباروں کا حال دیکھ رہے ہیں، اب درباروں میں جہاں پہ ڈھول بجتا ہے، لوگ جا کے ناچتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں، وہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور مزار کے اوپر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حالانکہ عرس کیا ہے، عورتیں تو بالکل جا ہی نہیں سکتی نا سرکار۔ وہ جو میں نے آپ کو فتویٰ پڑھ کے سنایا تھا کہ جب عورت کا اگرچہ کسی مزار کے لیے نکلتی ہے، وہ کسی دربار کے لیے حاضر نکلتی ہے، یہ خاصا رسول اللہ کا ہے بس، باقی دنیا میں کسی دربار کا نہیں ہے کہ عورت صرف رسول اللہ کے دربار میں جا سکتی ہے بس، باقی کسی دربار میں نہیں جا سکتی۔ بالخصوص آج کے حالات میں تو بالکل نہیں جا سکتی جیسا پاکستان کا حالات ہے۔ حضرت صاحب دربار کی حاضری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں قبر کی جا کے زیارت کریں، تھوڑا سا فاصلے پہ 4 ہاتھ کھڑے ہو کے آپ وہیں سے سلام پیش کریں، وہیں سے سورہ اخلاص پڑھیں۔ قبر کو چومنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے قبر کو، چاہے وہ داتا علی حجویری کا مزار ہی کیوں نہ ہو، ٹچ کرنے کی اجازت نہیں عام انسان کو، علماء کو اجازت ہے، چونکہ علماء ہر چیز جانتے ہیں۔ تو طریقہ کار کیا ہے کہ 4 ہاتھ جا کے دور کھڑے ہوں، پاؤں کی طرف جا کے سلام پیش کریں، جو بھی کلمات طیبات پڑھنے سارے پڑھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، وہاں سے آپ الٹا کرنا پھر واپس آ جائیں۔ بس یہ ہے آپ کی مزار کی حاضری، یہ ہے عرس، یہ ہے میلاد۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، درباروں کے اوپر مزار میں بیٹھ کے پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا، دمال پہ سارے ہوتے ہیں، قوالی پہ سارے ہوتے ہیں۔ تو جو کام مشترکہ طور پر یہودیوں نے سارے کیے آج مسلمان فردن فردن ہو کے کر رہے ہیں۔ اقبال کو پھر وہی شعر، وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جن کے دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور اقبال کہتے ہیں تیرے صوفے افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے یہ جوانوں کی تن آسانی، عمارت کیا چکو ہے خس ربی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغراء سلمانی۔ اقبال کہنا ہوا کوئی شاہ نہیں ہے تیرے کول، نہ مولا کے نہ زورا تیرے کول، نہ حضرت سلمان فارسی دا فقر تیرے کول۔ عمارت کیا شکو ہے خس ربی بھی ہو تو حاصل کیا حاصل۔ اقبال کہنا پاؤں میں تو سکندر بادشاہ بن جا، اگر تیرے پاس نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغراء سلمانی، اگر تیرے پاس زور حیدری نہیں نہ استغراء سلمانی ہے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ آج مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم و کرم نازل۔ بسم اللہ الرحمن